کربلا ایک ایسی تاریخ ہے اور کربلا ایک ایسا میدان ہے کہ جو انسان کو شیطان کی قید سے نہ صرف آزاد کرتا ہے بلکہ نفس و خواہش نفسانی کے جنگل سے بھی نکال کر حقیقتوں کے میدان میں ہمیں آپ کو لے کر آتا ہے۔ کربلا کے میدان میں ہونے والے وہ تمام واقعات و حادثات ہمارے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے، لیکن یہاں پر بہت سارے سوالات بھی اٹھائے جاتے ہیں کربلا کے واقعات میں، اور انہی میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ جب ابا عبداللہ حسین جانتے تھے اچھی طرح کہ آگے شہادتیں ہیں، اور جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام پیشہ گوئیاں کی، مولا کائنات علی بن ابی طالب سے روایات ہمیں ملتی ہیں کہ آنے والے واقعات میں حادثہ کربلا کہ جس میں سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین کی شہادت یقینی تھی، اور جس طرح اس ظلم و جبر استبداد کے لیے قیام بھی کیا جانا تھا، اور وہ تمام مصائب مشکلات و سختیاں سفر کی ہوں یا چاہے میدان جنگ کی ہوں، وہ سب سے آگاہی رکھتے تھے۔ تو اس کے باوجود بھی کیوں ابا عبداللہ حسین اپنے ساتھ خواتین و بچوں کو کربلا کے میدان میں لے کر گئے ہیں؟ اور یہ سوال ہماری نوجوان نسل بہت زیادہ کرتی ہے، اور ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اپنے اطراف میں اور اپنے ماحول یا اپنے معاشرے کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی نظر آتا ہے کہ معاشرے میں اگر کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی خطرہ اگر ہو اور اس میں کوئی بھی انسانی جان کے جانے کا خدشہ اگر پیش آئے، تو انسان کوشش کرتا ہے کہ اپنے اہل و عیال کو، گھر کی خواتین کو اس مقام پر نہیں لے جائے یا پھر ان خطرات سے ان کو دور رکھا جائے۔ ابا عبداللہ حسین جانتے ہوئے بھی اپنے ساتھ اپنے ان تمام اہل و عیال کو، بچوں کو لے کر کربلا کے میدان میں وارد ہوئے۔ بے شک یہ بات صحیح ہے کہ انسان اپنے اطراف میں ہونے والے حالات و واقعات کے تحت فیصلے اور ارادے کرتا ہے، اور ہم اور آپ محدود نگاہ رکھتے ہیں اپنے اطراف میں ہونے والے واقعات اور حادثات کے مطابق۔ ہم صرف آج کی حالت ہی دیکھ سکتے ہیں، ہم آج کی حالت کے مطابق ہی کوئی ارادہ یا کوئی بھی فیصلہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین مقام امامت پر فائز تھے۔ ان کی نگاہ عام نگاہ نہیں تھی، وہ نگاہ امامت رکھتے تھے۔ پروردگار عالم نے ان کو وہ چشم بصیرت عنایت کی تھی کہ جس سے وہ جانتے تھے کہ ان کا یہ انقلاب صرف اسی ایک دور کے لیے نہیں، صرف اسی ایک نسل یا صرف اس دور کے مسلمانوں کے لیے نہیں، کسی خاص علاقے کے لیے نہیں، بلکہ ان کا یہ پیغام، ان کی یہ قربانی اور ان کا یہ قیام آنے والی ہر نسلوں کے لیے ہے، آنے والے ہر دور اور ہر قوم کے لیے ہے۔ نہ جانے وہ تمام اہداف اور مقاصد ابا عبداللہ حسین کے جن کو پہنچانا چاہتے تھے، حق و باطل کے درمیان وہ لکیر کھینچ دینا چاہتے تھے، اور جس طرح ان کے دور میں ہونے والے وہ تمام حادثات و واقعات کے جس کے سبب لوگ تفریق نہیں کر پا رہے تھے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ان کی نگاہوں کے سامنے ابا عبداللہ الحسین جس طرح اپنے لشکر کو لے کر مکے سے چلے ہیں، چاروں طرف مسلمان طواف کر رہے ہیں، اس کے باوجود ابا عبداللہ حسین تنہا تھے اور حاجیوں نے ساتھ نہیں دیا، تو اس سے یہ بات صاف طور پر واضح تھی کہ ابھی بھی اس قوم کو اور امت اسلامیہ کو جگانے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ بھی کہتی چلوں، اور پچھلی گفتگو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان بھی کیا ہے کہ معاشرے میں ہونے والے بگاڑ یا معاشرے میں ہونے والی خرابیوں میں صرف مردوں کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ وہ اپنے اس فرض کو پورا کریں اور اس بگاڑ یا خرابیوں کو یا فتنہ یا فساد یا شر، انحرافات، ان سب کے لیے وہ کوشش کرے اور ختم کرے۔ یہاں پر عورت بھی بنیاد ہے، اساس ہے۔ خداوند متعال نے مرد و عورت کو معاشرے کی اساس یا بنیاد قرار دیا ہے۔ میاں بیوی، ماں اور باپ، یہ وہ بنیاد ستون ہے کہ اگر ایک ڈھہ جائے تو دوسرا بھی اپنی ذمہ داری کو اس طرح پورا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا عورت معاشرے کا تقریباً اگر ہم کہیں کہ آدھا حصہ ہے، تو اس لحاظ سے اگر آدھا حصہ اپنے امور یا اپنی ذمہ داری، اپنے فرض کو پورا نہ کرے تو معاشرہ بربادی اور تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اس بات کو آپ کے سامنے رکھا۔ ایک انتہائی تاریخی حقیقت آپ کے سامنے میں بیان کروں، اور جو احتمال دیا گیا ہے اور یقیناً یہ وقوع پذیر ہو سکتا تھا کہ ابا عبداللہ حسین اپنے ساتھ خواتین کو لے کر کیوں گئے۔ بے شک ہر مرد اور خاندان کا جو سربراہ ہوتا ہے
وہ اپنے فیملی کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے. اب عبداللہ الحسین کے سامنے یہ راستہ بھی موجود تھا کہ وہ اپنے اہل و عیال کو ایسی جگہ محفوظ مقام پر رکھ لے اور خود کربلا کی طرف چلا جائے. لیکن یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ان کے مقابل میں دشمن موجود تھا اور جس طرح جس نوعیت کی وہ سوچ رکھتے تھے اور کسی بھی طرح کا رحم شرم و حیا ان کے قلوب میں نہیں پایا جاتا تھا اور وہ کسی بھی حد تک درندگی تک جا سکتے تھے، اور یہ کربلا کے میدان میں انہوں نے دکھایا. ہم جانتے ہیں کہ پانی بند کیا گیا، جبکہ جانتے ہیں کہ اس قافلہ حسینی میں بچے بھی موجود ہیں، عورتیں بھی موجود ہیں. اگر آپ کی جنگ اگر مردوں کے ساتھ ہیں تو پانی بند نہیں کیا جانا چاہیے تھا. اور اس شہادتوں کے بعد جس طرح ان خواتین کے ساتھ سلوک کیا گیا، ان خواتین کو انہی کے پیاروں کے جنازوں سے جس بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ گزارا گیا، اور وہ تمام سفر راستہ کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ کس شدت، تکلیف، مصیبت اور سختیوں کے ساتھ انہوں نے طے کیا ہے، تو وہ درندگی تو ہمیں کربلا کے میدان میں نظر آتی ہی تھی. تو لہٰذا اس سے اچھی طرح اندازہ رکھتے تھے اب عبداللہ حسین کہ کسی بھی طرح کی شرم و حیا نہیں رکھتے اور یہ کسی بھی حد تک چلے جائیں گے. اگر اب عبداللہ حسین اپنے تمام اہل و عیال کو کسی ایسے مقام پر کسی محفوظ جگہ پر قرار بھی دیتے تو یقیناً یہ یزیدیت اس درجے تک جاتی کہ ان اہل و عیال کو گروی رکھتے، ازار و اذیت دیتے. اب عبداللہ حسین کو مجبور کیا جاتا کہ وہ بیعت کریں، یعنی خواتین کی حفاظت کی خاطر، یا پھر اب عبداللہ الحسین کو کسی نہ کسی طریقے سے بیعت لینے کے لیے مجبور کیا گیا. اسی لیے تو پانی بند کیا گیا تھا کہ بھوک و پیاس دیکھیں گے، اور یہاں پر اب عبداللہ حسین شاید بیعت کر لیں خواتین کی الاتش کی پکار سن کر، بچوں کی پیاس کو دیکھتے ہوئے. لیکن میرا سلام ہو کربلا کی ان ماؤں پر، اور میرا سلام ہو کربلا کے ان جوانوں پر اور ان بچوں پر. وقت کے امام کے لیے انہوں نے ہر طرح کی صعوبتوں کو اور مشکلات کو سہا ہے، اور لہذا دشمن کی طرف سے وارد ہونے والے ہر چال کا جواب انہوں نے دیا. اب عبداللہ حسین کے مقابل میں وہ دشمن تھے، ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح خاندان اہل بیت علیہ السلام کو رسوا کیا جائے. لہٰذا تاریخ میں ہمیں وہ یزید کے جملے نظر آتے ہیں کہ جب ان کے سامنے قافلے کو لایا گیا، خاندان اہل بیت کو رکھا گیا، تو انہوں نے انہی کے مقابل میں کھڑے ہو کر یزید نے یہ جملے کہے تھے کہ کاش کہ میرے اجداد زندہ ہوتے تو وہ کتنے خوش ہوتے. لہٰذا اب عبداللہ حسین کے مقاصد اور اہداف میں جو سب سے بڑا مقصد تھا وہ امت کی اصلاح تھا، اور دوسرا سب سے اہم ترین مقصد ان کا یہی تھا کہ دین مبین اسلام اور سنت رسول کو دوبارہ پلٹایا جائے. میں یہاں پہ جملہ کہہ رہی ہوں کہ کسی نوعیت کے بھی احکام کی پرواہ نہیں کی جا رہی تھی، اسلامی قوانین کو پیروں تلے روندا جا رہا تھا. تو لہٰذا یہ سب سے بڑا فریضہ تھا کہ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس پلٹائے، دشمنوں کے پھیلائے ہوئے اس فساد اور فتنے کو ختم کرنا تھا، اور خصوصاً یزید جیسے حاکم کی اور ظالم و جابر کی اس کے تمام کرتوت کو عیاں کرنا تھا، آشکار کرنا تھا. تو لہٰذا سید الشہداء ابا عبداللہ نے قدم بڑھایا تاکہ وہ لوگوں پر ثابت کر سکے کہ یہ صرف خاندان اہل بیت علیہ السلام کے دشمن کیوں ہے. حالانکہ 70-80 لوگوں کا اگر بیعت نہ کر لینے سے اس کی حکومت پر کوئی حرف تو نہیں آ جانا تھا، لیکن یہ بات یزید اچھی طرح جانتا ہے کہ اسلام اگر ہے تو حسین ابن علی اور ان کے وجود سے زندہ رہے گا، اور اسلام کی تمام بنیادیں عبداللہ الحسین پر مشتمل ہے. تو اسی لیے یزید نے اگر حملہ کیا تو حسین ابن علی پر نہیں، اسلام پر حملہ کیا تھا. اور اسی لیے فرزند رسول کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اس انقلاب کو برپا کرے، خون بہائے، اور اس انقلاب کو تکمیل کے مراحل تک پہنچانے کے لیے خاندان اہل بیت کی ان خواتین کو اپنے ساتھ لے کر کربلا کے میدان میں وارد ہوں. اگر یہاں پر اہل عیال کو نہ لے جایا جاتا تو پس تاریخ کربلا
ہمارے اور آپ کے پاس اس طرح نہیں پہنچتا جس طرح آج ہم بیان کرتے ہیں، بلکہ دشمن کی نگاہ سے ضبط کیا جاتا، دشمن کے الفاظ میں بیان کیا جاتا، اور جس طرح دشمن کے الفاظ تھے وہ ملک کے شام میں جناب زینب کبریٰ جب وارد ہوئی تھی تو یہی جملے اور طعنے مارے گئے تھے کہ یہ باغیوں کا قافلہ ہے کہ جنہوں نے حکومت وقت کے خلاف آواز کو بلند کیا تھا۔ تو لہٰذا اگر ہم دیکھیں کہ اہداف و مقاصد یا کربلا والیوں کی ذمہ داریاں، تو کربلا کی خواتین نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اہداف فرزند پیغمبر کو انہوں نے اپنے کندھوں پر لیا اور اس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، ہم آپ تک پہنچایا۔ یہاں پر چند ایک ذمہ داریوں